حبیب النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وصدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کرم احسان ہے، ہمارے اوپر رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اسلامی جیسا ملک عطا کیا ہے۔ پشتون معاشرے میں پیدا کرنا بھی اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ پشتون غیرت مند لوگ ہیں، اللہ کو غیرت بہت پسند ہے، اور اسی غیرت کی بدولت اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے۔ یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے اوپر شفقت کرتے ہیں۔ 90 سال عمر ہے بھائی، 90 سال میں تو ہم چل بھی نہیں سکیں گے۔ کوڑا خٹک کے پہلے فاضل ہے یہ۔ تو سردیوں میں ادھر آتے رہتے ہیں، چترال سے ادھر رہتے ہیں۔ پھر تو بھائی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ پشتون لوگ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اور غیرت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت تک آپ مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپ کو میں اپنے مال سے، اولاد سے، والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ جب تک آپ کی تابعیت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایک آیات ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، اس آیات میں اللہ پاک نے باپ کا ذکر کیا ہے، ما کان محمد، آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہے، یا کسی اور رشتے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ سے تشبیہ کی کہ آپ کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے۔ اس میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے تو معافی ہے، باپ کی نافرمانی ہو جائے تو معافی ہے، اللہ کے محبوب کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی معافی نہیں ہے، بے ادبی ہو جائے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدا نخواستہ بے ادبی ہو جائے، مسلمان ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ گستاخ رسول ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے باپ سے تشبیہ دی، اگر آپ باپ کی نافرمانی کرے تو توبہ کا رستہ کھلا ہے، معافی ہو سکتی ہے۔ باپ کی نافرمانی کرے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی نافرمانی میں کوئی معافی، بے ادبی میں کوئی معافی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کے باپ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ آپ جیسا کوئی ہے نہیں، آپ جیسے صفت کسی میں، آپ جیسے اخلاق، آپ جیسی زندگی، آپ جیسے شخصیت قیامت تک نہیں ہے، نہ آئے گا، نہ ہے، نہ گزرا ہے، نہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تمام صفات کا مجموعہ اللہ نے جمع کیا۔ دیکھ، فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کیونکہ وہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا۔ کس کے مقابلے میں آیا؟ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے اس کو جہالت کا باپ نہیں کہا۔ لیکن جو اللہ کے رسول کے سامنے آیا، اللہ نے اس کو کہا یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ ادھر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو جاہلوں کا باپ
نہیں کہا، لیکن جو اللہ کے رسول کے سامنے آیا، یہ ذرا فلسفے کی بات ہے۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، اللہ نے ابو جہل نے کہا اس کو کہ جہالت کا باپ نہیں ہے۔ ادھر اللہ کے رسول کے سامنے جو آیا، اللہ نے اس کو کہا یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ کیوں؟ کس کے مقابلے میں آیا؟ اس کے مقابلے میں آیا اس جیسا کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کی جہالت بھی اعلیٰ درجے پر ہے، کیونکہ میرا محبوب بھی اعلیٰ درجے پر ہے۔ اب ابو لہب کی باری آئی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کا حصہ بتایا، دشمن کا بھی ذکر کیا، اور قیامت تک آیات نازل کی، جو لوگ پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا اور اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب اتنی اونچی شان والے ہیں کہ جو اس کی نقل کرے گا وہ بھی اونچی شان کا ہو جائے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اگر آپ اس امتی بن کر عمل کرو گے تو پچھلی امتوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے پچھلے انبیاء میں تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہے، تو پچھلی امتوں میں جتنے لوگ ہیں اگر آپ اس کے امتی بن کر رہو گے تو پچھلی امتوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے۔ جس طرح وہ نبی عظیم ہے اسی طرح آپ بھی عظیم ہے۔ بس عظمت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ فوٹو کاپی بن کر رہے ہیں، فوٹو کاپی بنے، بس آپ کاپی بنے۔ بس ہمارے ہاں نقل آج نہیں ہے۔ نقل کیسی ہے؟ اپنی مرضی کی ہے، اپنی مرضی کی ہے۔ ایک آدمی تصویر بنا رہا ہے، کہو بھائی میری تصویر بناؤ۔ اب میرے بال نہیں ہے، میں اس میں کہتا ہوں بھائی بال ذرا لمبے لمبے بال بھی بناؤ، اب میری ناک ذرا اس کو پتلی بناؤ، میرے کان ایسے بناؤ، میری ٹوڑی ایسی بناؤ، میرا ماتھا ایسا بناؤ۔ تو کہے گا بھائی خدا کا خوف کرو، میں نے تیری فوٹو کاپی بنانی ہے تو تیری مرضی سے تو نہیں بنانی، تو جیسے بنا ہے ویسے بنانی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میری مرضی سے بناؤ، فرمایا پھر وہ تیری فوٹو کاپی نہیں ہوگی۔ آج ہم محبت کے دعویدار ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر فوٹو کاپی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ناک ہماری اپنی مرضی سے ہے، بال ہماری اپنی مرضی سے ہے، جسم ہمارا اپنی مرضی سے ہے۔ بھائی ہم عاشق رسول ہیں۔ تو کیسا فوٹو کاپی ہے؟ فوٹو کاپی تو اس کی ہونی چاہیے تو جس کا بننا چاہتا ہے۔ اب ہمارے معاملات سارے اپنی مرضی سے، نکاح اپنی مرضی سے، شادی اپنی مرضی سے، رخصتی اپنی مرضی سے، بارات اپنی مرضی سے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں اکثر شادیوں کا ذکر کرتا ہوں، کیوں؟ یہ اس وقت امت کے اندر پیک پہ ہے۔ ہر نوجوان سے پوچھے آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جی بڑا ہو جاؤں گا، پیسے کماؤں گا، پھر شادی کروں گا۔ اب اس نے اپنی شادی اپنی مرضی سے دماغ میں سجا کے رکھی ہے، میرا بارات ایسا ہو، میرے مہمان بہت زیادہ ہو، اور میرا نام ہو، میرا کھانا ایسا ہو کہ اس سے میرا نام ہو جائے۔ ہر چیز میں نام 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 نام۔ کوئی یہ نہیں کہتا میرا ایسا کام ہو کہ محمد الرسول اللہ جیسا ہو، میری زندگی ایسی ہو کہ اس جیسی ہو، اس جیسی ہو، تاکہ ہم جائیں اور وہ کہے یہ میرا سینے سے ہمیں لگائے، یہ میرا سچا عاشق ہے۔ ایک شاعر تھا نا، گھر سے نکلا، محبت میں روتا رہتا تھا، سیدھا بیت اللہ نہیں جا رہا ہے، مدینے پہنچنا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ جانے لگا، بادشاہ کو خواب میں زیارت ہوئی، یہ آدمی آ رہا ہے میری طرف، اس کو میرے پاس مت چھوڑنا۔ اب بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی، اس کو پکڑا، جیل میں ڈالا۔
اب جب جیل میں ڈالا، تصویر بھی بتائی کہ ایسا ہے، اب جی جب لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ پاٹک پر لوگ چیک کرتے ہیں نا چہرے سب کے ایسے ایسے، بادشاہ نے کہا، بادشاہ کڑا رہا، یہ ہے پکڑ لیا اس کو جیل میں ڈالا۔ اب بادشاہ کو سمجھ نہیں رہا کہ بڑا ظالم ہوگا بھائی، کوئی بے ادب ہوگا یہ سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے، فرمایا میرا دوست ہے، میرا عاشق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پاس مت چھوڑنا ورنہ مجھے اٹھنا پڑے گا، اور یہ قیامت سے پہلے نہیں ہے، اس کی خاطر مدارت کرو۔ تو اٹھایا، معافی مانگی جی، کھانا کھلایا، محبت سے ہدیے دیے، گفٹ کی رخصت کر دی جائے، ادھر نہیں آنا۔ واپس رخصت ہوا، پھر چند مہینے رہا، پھر دل میں آگ لگی، پھر چل پڑا، پھر اخبار میں آیا، پھر وہ آ رہا ہے۔ اس دفعہ کس طرح آ رہا ہے جی؟ اس دفعہ تو بوریوں میں بند کر کے آ رہا ہے۔ وہ چاول کیسے چیک کرتے ہیں؟ اس سے اس کے سینے میں لگ گئی، شہید ہو گئی۔ تو میرا عاشق ہے، میری پاس مت چھوڑنا۔ وہ سچے عاشق تھے۔ ادھر ہماری داڑھی نہیں، مونچھیں نہیں، سود خور ہم ہے، فراڈی ہم ہے، سرکاری نوکری حرام ہم کھاتے ہیں، بجلی حرام کی ہے، سارا سب کچھ شریعت کے خلاف ہے، اور ہم جا رہے روزے رسول پہ۔ بھائی ہم تو عاشق رسول ہے۔ کہیں گے بوتل آ رہا ہے میرے پاس۔ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں، یہ بات ذرا بے ادبی کی وجہ سے نہیں کہتا، مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا، صلہ رحمی ہوتی ہے، کسی لیے رحمی۔ ہمارے پاس ادھر ڈاکٹر صاحب ہے، وہ ناک کی، کان کے، گلے کے ڈاکٹر ہے۔ وہ والد صاحب کے بڑے زیادہ خدمت گزار ہے، ماں باپ کے بہت اعلیٰ درجے کے، ان میں اتنا بڑا خدمت کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو اس کے کلینک میں جو لوگ آتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، افغانستان سے آئی تھی۔ انہوں نے، کسی نے کہا اس کے ناک کے اندر کچھ پسا ہوا ہے، آپریشن کریں گے، 15,000 لگیں گے، 20,000۔ کسی نے کہا ادھر ہی ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے پیسے لیتے، اس کے پاس بھیجو۔ تو یہ اس کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ناک میں کچھ گھسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں سے آئے ہو؟ افغانستان سے۔ کہتے بیٹھ جاؤ۔ وہ چیزیں آنکھ میں ایسی کرتی اور نکال کے دے دی، یہ لو مفت میں جاؤ، اور کہا غریب ہے، چلو یہ پیسے بھی لے جاؤ۔ اب وہ رخصت ہوا، خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خواب میں ملا، مجھے آیا اور گلے لگایا، اور کیا کہا؟ میرے ہونٹ چومے۔ یہ خواب مجھے بتائی، اور رو پڑا۔ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہونٹوں پہ چوم رہے۔ میں نے کہا کل کسی کے ساتھ نیکی کی؟ کہتے ہاں، ایک بابا آیا تھا، ایک بیٹی کو افغانستان سے لے کر آیا تھا، بڑی تکلیف میں تھے، میں نے خدمت کی، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے دعائیں دی اور چل پڑا۔ اور رات کو خواب میں آقا نے مجھے خوب چوما کہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے اور میں تجھ سے محبت کرتا۔ اب یہ تسلی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ زیادہ باتوں میں نہ پڑھو، بس صرف اتنا سمجھو یہ اللہ تسلی دلوا رہا ہے۔ کون دلا رہا ہے؟ کون دلا رہا ہے؟ اب اللہ تسلی دلا رہا ہے کہ وہی تم انسانوں کے ساتھ اچھے ہو، تو میرے محبوب بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو مسلک کی اختلاف میں نہ ڈالو، آنا کہیں اور کرنا جاؤ۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اللہ تسلی دلا رہا ہے کہ تم میرے انسانوں کی خدمت کرتے ہو، میرے محبوب آپ کے خواب میں چوم رہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ بھئی ہم جب قیامت کے دن آقا کے پاس پہنچیں گے اور وہ گلے لگائیں گے، کیونکہ ہمارے عمل نامہ تو آگے ہوگا نا بھائی۔ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں بھئی تیرے پاس تو نے MBBS کیا ہوا ہے، FCPS کیا ہوا ہے، BA کیا ہوا ہے، BS کیا ہوا ہے، MS کیا ہوا ہے، جی کیا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ لے آؤ۔ تو سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوتا ہے جی اتنی %۔ ہمارا عمل نامہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، تو عمل نامہ دیکھے گا، فرمایا یہ وہ ہے جو تجھ سے محبت کرتا تھا، تجھ پہ فدا تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ فدا۔ یار ہمیں انسانوں سے محبت ہو۔ یہ انگریز لوگ ہیں نا، بڑے کم عقل ہے۔ کیا ہے؟
کیا ہے؟ کم عقل ہے۔ مشینوں پہ اتنی محنت کی کہ ہوا میں اڑا دیے۔ جہاز کیا ہے؟ مشین ہے نا بھائی۔ مشینوں پہ اتنی محنت کی کہ ہوا میں اڑا دیے، انسانوں پر محنت نہیں کی۔ کیا؟ انسانوں پر آپ تو کہیں گے بھائی مشین انسان کے لیے بنا، انسان پر کیوں نہیں محنت کی؟ انسان پر نہیں کی اس لیے تو کتے ساتھ رکھتے ہیں نا۔ انسانوں پر محنت نہیں کی، کتے ساتھ رکھے، بلی ساتھ رکھی، ہر انگریز کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھو بھائی بیٹا رکھو، بیٹی رکھو، پوتی رکھو، نواسی رکھو، بتیجی رکھو، اس کی محبت بھی تو دیکھو نا۔ اس کو انسانوں پر محبت نہیں، چیزوں پہ محبت ہے، چیزوں پہ محنت ہے۔ کس چیز پہ؟ اور نبی کا معیار کیا تھا؟ انسان پر محنت ہے۔ اس انسان کا دل مخلوق سے نکل جائے اور اس کا مرکز خالق ہو جائے۔ موبائل میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ موبائل کے پاس خراب ہو گیا، کہتے جی اس کا ڈیٹا سیف ہے، ہارڈ ڈسک ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک بھائی ڈسپلے خراب ہے۔ کیا خراب ہے؟ ڈسپلے۔ جی ڈسپلے چینج کرے۔ ہارڈ ڈسک محفوظ ہے بھائی، ہارڈ ڈسک میں کیا ہے؟ ویڈیو ہے، تصویریں ہے۔ اس موبائل نے جس چیز کو دیکھا ہے وہ کیپچر کیا ہے، اپنے پاس سٹور کر کے رکھا ہے۔ آج انسانوں نے سوات کو، بحرین کو، قیام کو، ہر چیز کو کیپچر کر کے اپنے اندر رکھا، شادیوں کی، گانوں کی، ڈانس کی، موویاں، ساری تصویریں اپنے اندر رکھی۔ بدبختی یہی ہے، نقل ساتھ نہیں رکھا۔ یہ گندا ہارڈ ڈسک جب خالق کے پاس جائے گا، حصل ما فی الصدور بحصر ما فی القبور، قبر حصل سینہ، اللہ فرمائیں گے ہارڈ ڈسک نکالو، اس میں کس کی تصویریں لے کر آئے؟ اللہ فرمائے گا اوفو یہ کیا ہے؟ ذالک متاع الغرور، اس میں تو دھوکہ ہے، حب الشہوات من النساء، اس میں تو عورتوں کی محبت ہے، اس کو تو گندگی سے بھر کر لایا ہے۔ مولانا یوسف کاندیلوی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں اللہ اس دل کو اٹھا لیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے، کہتے اس کو صاف کرو۔ کیا کرو؟ صاف کرو۔ فرمایا یہ جو جہنم ہے یہ واشنگ مشین ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کہتے اس میں دھل کے آؤ، تیرا لباس گندا ہے، تو جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، اس کو صاف کر کے آؤ۔ تو فرمایا صاف کر کے جب تو آئے گا، اللہ فرمائے گا جب تو جا جنت، اب تیرے لباس صاف ہے۔ بادشاہ سے ملنے جاؤں گے تو صاف کپڑے پہنو گے کہ گندے؟ اس لیے اللہ فرمایا میرے پاس گندے دل مت لے کر آؤ، میرے لیے صاف دل لے کر آؤ۔ آج ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اس کی گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے اس کے پاس اونٹنی اچھی ہے، اس کو گولی مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جنتی ہے، صحابہ اس سے چمٹ جاتے، تو کیسا عمل کرتا ہے کہ تو جنتی ہے، ہم بھی بن جائیں۔ صحابی کے اس لباس سے صحابہ متاثر نہیں، صحابہ کے کردار سے صحابہ متاثر ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے، اس کا بیٹا کامیاب ہوا، کامیابی کی علامت کیا ہے؟ بھائی اس کے پاس گاڑی آ گئی، گھر پکا ہو گیا، پیسے آ گئے۔ بھائی کس طریقے سے آ گئے؟ اللہ کے رسول کو ناراض تو نہیں کیا؟ ناراض تو نہیں کیا۔ علماء ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ اب جب یہ بات علماء کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علماء دین بیچ رہے ہیں، دین کو آڑ بنا رہے ہیں، دین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی پھر علم اس نے کیوں حاصل کیا؟ 8 سال اس نے لگائے، ڈاکٹری سیکھے، کلینک کھولے، پیسے کمائے، تو آپ ڈاکٹر سے بھی کہے کہ بھئی تو یہ کیا کر رہا ہے، تو ڈاکٹری کو کیا بنا رہا ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی اس نے محنت کی، تو عالم نے بھی دین پہ محنت کی نا، ہمیں بتا رہا ہے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا یہ MNA ہے اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس پیسے غلط ہے، یہ وزیر اعظم صاحب غلط ہے، صدر صاحب غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو سیکھا اس لیے ہے۔ امام ابو حنیفہ بادشاہ 10,000 روپے دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، یہ واپس کرتے اپنے پاس رکھو، یہ تیرے نہیں ہے تو حکومت کے پیسے،
آگے سے بیوی کیا کہتی ہے، مجھ سے 15,000 لے لو، یہ میرے باپ کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا تیرا باپ بھی بادشاہ تھا، اس کے پاس بھی اپنے نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ عدالت میں کھڑے اسلام بتا رہا ہے، تو کیا وہ دین کا استعمال کر رہا ہے؟ امام شافعی بادشاہ کو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، تو کیا وہ دین کا استعمال کر رہا ہے؟ علماء کا جو کام ہے وہ استعمال کرے گا، اس کے پاس دین ہے، دین بتائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا، انبیاء انسانوں پر محنت کرتے تھے، چیزوں پر نہیں۔ چیزیں تو وہ خود بنا سکتے ہیں لیکن انسان خود نہیں بن سکتا، اس لیے انبیاء انسانوں کا بنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، معاشرے کے گرے ہوئے لوگ تھے، ان کو اٹھایا، ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی بنایا۔ دنیا حیران ہے، انگلیاں منہ میں ہے کہ عمر ان پڑھ ہو کر اتنا بڑا نظام کیسے چلاتا تھا۔ انسان جب بن جاتا ہے، انسانیت پر آتا ہے تو معراج بن جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جب آج ہمارے دور ہے، ہم نے کیا کیا، جو انبیاء لے کر آئے تھے ہم نے اٹھایا، محراب میں رکھا، مولوی صاحب کو بس ادھر ہی رکھا، استابل کارنشتہ موضوع نہ رکھا ہوا، اواغم دسی موضوع نہ رکھا ہوا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ممبر پہ وہ بات کرو جو ہماری مرضی ہو۔ وابڈا سے ریٹائر، کسٹم سے ریٹائرڈ، ایکسائز سے ریٹائر، نارکاٹک سے ریٹائر، ساری عمر رشوتیں لے لے کے حرام کے گھر بنائے، حرام کے کپڑے پہنے، حرام کا وجود، جوانی سے لے کر سارا وجود بڑھاپا حرام کا، اور آ کے مسجد میں ٹھیکیدار بن جاتے۔ مولوی صاحب کو کہتا ہماری مرضی کی بات کرنا۔ آج ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنایا، اس لیے تباہ ہے ہم۔ جو انسان بنا دیتے ہم نے اس کو کھونے میں رکھا، اور جو چیزیں بناتے ہیں اس کو آگے رکھا۔ چیزوں پر آج محنت ہو رہی ہے، جہاز بن گیا، راکٹ بن گئے، میزائل بن گئے، ایٹمی طاقت بن گئے، اس کو طاقت کی کامیابی کا نشانہ بنا دیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا ایٹم بم آپ کو سیلاب سے بچا سکتا ہے، زلزلے سے بچا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کینسر سے بچا سکتا ہے، شوگر بلڈ پریشر کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، معذوری کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے، فالج سے بچا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا سکتا ہے، تو یہ تو کامیابی نہیں ہوئی نا۔ عمر کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، بادشاہ کہتا ہے ایران کا میرے سامنے عمر کا نام مت لو۔ مورخ لکھتا ہے، کہتے ہیں جب ہم نے نیچے دیکھا بادشاہ سے شلوار میں پیشاب نکلا ہوا ہے، کہتے ہیں میرے سامنے عمر کا نام مت لو۔ بھئی عمر کیا ہے، عمر کے پاس کیا ہے، عمر کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ مزے کی بات بتاؤ، ایک شہزادہ آیا اور کیا کہا، کہتے یہ بازار جب ختم ہو جائے آگے عمر کا محل ہے۔ وہ کہتے میں چل پڑا، جا کے دیکھا ایک درخت کے نیچے عمر جو ہے ایک اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہا ہے۔ اشراق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے۔ کہتا میں نے ایسے دیکھا کہ آج موقع ہے عمر کو شہید کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ شہید کیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی، اب جیسے عمر کی طرف قدم بڑھایا، دیکھا درخت سے نیچے ایک شیر اترا، بڑا شیر، اور میری طرف ایسے دیکھا، کہتا میں ڈر گیا، جس کی چوکیداری ببر شیر کرے تو وہ خود کیا ہوگا۔ کہتا میں لڑکڑا اٹھا، اور عمر ایسے بیگم خراٹے مار کے سو رہا ہے۔ کیوں؟ کپڑے پر پیوند ہے، کردار میں کوئی پیوند نہیں۔ عمر نے کہا میرے کپڑے پہ پیوند ہے، میرے کردار میں پیوند نہیں ہے۔ میں حرام کھانے کھاتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ اس لیے تو پھر بادل آواز دیتا ہے، اے عمر بارشیں نہیں ہو رہی ہے۔ عمر رو پڑا، آسمان سے بادل آتا ہے، کیا کہتے ہیں، عمر آپ کہہ دے ہم کہاں برسے۔
آج کل کے UAE میں، دبئی میں، صحرا میں جب بارش نہیں ہوتی، مصنوعی بادل آ کے وہ بارش برساتے ہیں۔ مصنوعی، بادشاہ خوش ہو رہا ہے، میری مرضی سے بارش ہو رہا ہے، اور جس کو خالق کہے اے عمر آپ کہہ دیں ہم کہاں برسے۔ اس کے پاس انسان بنے ہوئے تھے۔ یہ آج کل جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں نا، انسانیت پہلے نمبر پہ ہے، تو ہم نے بھی کہا تو پہلے نمبر پہ انسان کو انسان کا بچہ بنا دو، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ۔ ہم بھی تو کہہ رہے پہلے نمبر پہ ہے، مگر نبی کے طریقے سے انسان پر محنت کرو تو پہلے نمبر پہ ہے۔ اگر نبی کے طریقے سے انسان پر محنت نہیں کرو، خنزیر سے بھی بدتر۔ ایٹم بم جس نے بنایا، انہوں نے اس لیے بنایا کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی نہ آ سکے، تو پھر آپ نے جاپان پہ کیوں استعمال کیا؟ یہ امریکہ پوری دنیا کو انسانیت کا درس دینے والے، پھر تم نے جاپان پہ کیوں پھینکا؟ آپ جب ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، آپ نے شام میں کیا کیا، آپ نے عراق میں کیا کیا، آپ نے عالمی دنیا میں کیا کیا، ہمیں جہاز پہ بتایا جاتا ہے کبوتر پھنسا ہوا ہے، انگریز آ رہے کبوتر کھول رہے ہیں۔ تمہیں افغانستان میں 50 لاکھ انسان نظر نہیں ہے جو پھنسے ہوئے تو ان پہ گولیاں برسائی، تورا بورا میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، ایران میں کیا کیا، فلسطین میں کیا کیا، کروڑوں لوگ۔ ایک مسلمان کا نام بتاؤ کہ جس نے اتنے کروڑوں لوگوں کو مار دیا۔ یہ انسانیت کا نام، انسانیت کا لیبل آگے لگاتے ہیں، یہ ڈرامہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ ہم انسانیت کا لیبل لگاتے ہیں، انڈیا پہ ہم نے حملہ ہم نے، وہ میڈیا پہ صبح شام کہہ رہے پاکستان ہمارا دشمن ہے، تو بھائی دشمن تو تب ہم ہوتے، ہم تیرے ملک پہ آتے، ہم تو آج تک آئے ہی نہیں، اٹیک تو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو دفاع میں کیا کیا، تیرے جہاز گرائے۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ دفاع، اسلام دفاع کا درس دیتا ہے، کس چیز کا؟ ظلم کا نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، عراق میں جن امریکیوں نے مارا، عراق والوں نے تو حملہ نہیں کیا، شام والوں نے نہیں کیا، مسلمان نے تو کہیں بھی جا کے انگریز کو نہیں مارا۔ انہوں نے ڈرامہ بنایا، 100 ستمبر ورلڈ ٹریڈ سینٹر، بھئی ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا۔ پھر یہ کیا کرتے، انگریز نے اپنے اوپر ایک لوگو لگایا۔ کیا لوگو لگایا؟ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اتنے انسانوں کو مارا کیوں؟ آپ جب علم بردار ہے تو آپ مارتے کیوں؟ ہمیں تو اللہ کے معبود نے روکا ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ہمیں تو یہ سبق دیا ہے۔ اور پھر جن کے ساتھ لڑنا ہے اس کو میدان میں لے کر آؤ، تاکہ اور آبادی محفوظ رہے۔ ہمیں تو جنگ کے اصول بھی بتائے، انسان کو مارنے کا اصول نہیں بتایا، ہمیں جنگ کا اصول بھی بتایا۔ مذہب تو تمہیں انسانیت سکھاتی ہے۔ آج یہ دنیا علم بردار، پوری دنیا میں امریکہ کیا کہتا ہے، ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم انسانیت چاہتے ہیں۔ بھئی انسانیت کہاں چاہتے ہیں؟ انسانیت تو اسلام سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے سلامتی والا۔ کیسے؟ جب آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو کہیں گے تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیری بیٹی ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا، بیٹا ہے، بیوی ہے، مارنا مت۔ اسلام نے بیوی کو مارنا بھی حرام کیا ہوا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا۔ کیا؟ ہم رونالڈو بن جاتے، محمد علی باکسنگ، ہم تو وہ بن رہے ہیں۔ اسلام نے ہر چیز ہمیں بتائی یار، بیوی سے ملنا، محبت، یہاں تک کہہ دیا کہ جو بیوی کو دیکھ کے مسکرائے اور بیوی اس کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا۔ اگر شوہر بدصورت ہو اور بیوی اس کو مسکرا نہیں سکتی، صرف صبر کرتی ہے، پھر بھی وہ جنتی ہے۔ اور شوہر، بیوی خوبصورت ہو اور شوہر ماشاءاللہ توا ہو، تبخیر ہو،
اور بیوی کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا الحمدللہ، پھر بھی یہ جنتی ہے۔ ہمیں تو ہر چیز کا درس دیا ہے بھائی اسلام نے، انسانیت اسلام سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ اور کسی مذہب میں انسانیت کی ذکر ہی نہیں ہے۔ اسلام انسانیت سے شروع ہوتا ہے، انسان پر ختم ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو محبوب نہیں ہے، یہ در و دیوار، یہ جہاز ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کی قتل ہے۔ امریکہ اپنے اوپر لیبل لگایا، یہودیوں نے لے لگا، یہ کیا ہے؟ نیتنیاہو وزیر بغیرت، اللہ ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے۔ یہ بددعا مت دے ان کو ہلاک کر، اللہ ان کو مفلوج کرے۔ کیا کرے؟ مفلوج کرے۔ میرے حضرت فرماتے تھے مشرف کے لیے بددعا مت کرو۔ ایک دفعہ مجھے کہا تم ہاتھ اٹھاوا سید ہو، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا دعا کریں گے۔ ہاتھ اٹھایا، اے اللہ مشرف کو معذور کرنا۔ میں نے کہا ہمیں پریشان ہو گیا۔ لال مسجد کے واقعے کے بعد لوگ بد دعائیں دے رہے، میرے حضرت کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہاتھ پاؤں سے معذور کرنا، موت مانگے موت مت دینا، اور حکومتیں بدلتی رہیں، کرسیاں بدلتی رہیں، یہ دیکھتا رہے۔ کہتے یہ اذیتناک موت ہے، جو بادشاہ رہ چکا ہو اور پھر بادشاہ نہ بن سکتا ہو، کہتے یہ اذیتناک موت ہے، یہ شراب کے نشے سے بدتر ہے۔ تو اللہ نے نیتنیاہو کو ایسا ذلیل بنا دے، وہ بیماری دے کہ بس ہلے نہ، کہ ہڈیاں ختم ہو اور ہاتھ پاؤں بس ایسے پڑے رہے اور موت نہ آئے۔ اللہ ایسی زندگی دے۔ انہوں نے جو اس فلسطین کے ساتھ کیا، اور آگے رضی کیا کہتا ہے؟ ہم تو انسانیت کے معمار ہیں۔ بغیرت کی انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ کسی علاقے کو قبضہ کرنا صحابہ سے سیکھو۔ صحابی چادر لے کر انڈونیشیا گئے، چادر بیچنا شروع کیا۔ 2 صحابی کے پاس چادر ہے، بیچ رہے، ایک مہینے بعد پورا انڈونیشیا مسلمان ہوا۔ پورے انڈونیشیا پر ان کی حکومت ہوئی 1 مہینے کے اندر۔ نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ۔ کیوں؟ دل جیتے۔ کیا؟ ایسا نظام لے کر آئے کہ لوگوں کے دل بدل گئے۔ بھائی حکومت کرنا ہے بغیرت، ان ظالموں پر انسانیت پر حکومت کرنا ہے تو دل لے لو، زندگیاں نہیں۔ یہ فلسطین کے اندر جو تیرے پاس اچھا نظام ہے، فلسطین میں لے آؤ، اگر مسلمان ہے دل بدل گئے تیری طرف آ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے ہم 2 نمبر ہے، ہم کسی کے دل نہیں بدل سکتے۔ دل آپ جب جانور کو قابو میں کرنا چاہتے ہو پہلے اس کو باندھتے ہیں۔ یہ ظالم جانوروں سے بھی گھرا ہوا ہے، یہ مار رہا ہے۔ فلسطینی میرے لیے خطرہ ہے۔ بغیرت دل لے لو۔ نبیوں نے دل لیے، کیا لیے؟ کسی سے پیسے نہیں لیے، نبی نے دل لیے انسانوں سے۔ اس لیے صحابہ کرام کیا کرنے لگے؟ سر دینے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ سر دینے لگے۔ وضو کا پانی بھی، جاسوس آئے، جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، جاسوس اندر دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کفار کی طرف سے ہے۔ بادشاہ کو جا کے قصہ سنا رہا ہے، پر میں نے دیکھا اس کی عزت۔ کہتے کیا عزت؟ کہتے اس نے چہرے پہ جو پانی لگایا، لوگ وہ پانی اٹھا کر خود پہ لگا رہے ہیں۔ تم ایسے آدمی سے مت لڑو، جس کی وضو کا پانی بھی کوئی نہیں چھوڑتا، وہ تو دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام انبیاء دلوں پر حکومت کرتے تھے، اس لیے زندگیاں بدلتی تھی۔ آج ہماری مائیں کہتی ہے کامیابی یہی ہے تیرے جیب بھرا ہوا ہو، تیرا اکاؤنٹ بھرا ہو۔ یہ تو فرعون کی سوچ ہے، تیرے پاس سونا بہت ہو، تیری حکومت یہی ہے، کامیابی یہی ہے۔ ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، سرداری چلی گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ بھائی عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ نے کہا عزت میں اس کو دوں گا جس کے پاس فوٹو کاپی ہوگی۔ کس کی فوٹو کاپی ہوگی؟ میرے محبوب کی فوٹو کاپی بند کراؤ۔ اب فوٹو کاپی کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، واسکٹ پہنا، کپڑے پہنے، اور بھائی ایسے 5-6 اونچے کیے، جی بھائی
کہ میں لگ رہا ہوں یہ محمدی ہے. بھائی یہ ظاہری ہے، اللہ ظاہر ادھر چھوٹ جائے گا کیا؟ پگڑی بھی اتارو، جرابیں بھی اتارو، کپڑے بھی اتارو، واسکٹ بھی اتارو سب، فرمایا اس کو خالص لے آؤ قبر میں. کیوں؟ اس کا دل دیکھا جائے، اس دل میں کیا لے کر آئے ہو. اللہ پوچھیں گے جوانی دی کہاں خرچ کی، مال دیا کمایا کیسے، خرچ کہاں کیا. ہماری امت کی، مسلمانوں کی زوال کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسراف مت کرو، پیسے آ جائے کیسے استعمال کرنا. یہودی پیسوں کا استعمال کرنا جانتا ہے، ہمارے پاس آج پیسے ہیں، پیسوں کا استعمال نہیں آتا. صحابہ کرام سے اللہ نے پیسے لیے اور پھر کیا کہا؟ پہلے لگانا سکھایا. کیا؟ لگانا سکھایا، پھر دینا سکھایا. آج مسلمانوں کو لگانا نہیں آتا. کسی طالب کو ابھی 10,000 روپے دو، پریشان ہو جائے گا، اس کے کیا کریں گے. مولوی صاحب کے پاس کہ کوئی زکوٰۃ کے پیسے دو، پریشان ہو جاتا ہے. باری بول سکتے. مسلمان کو لگانا نہیں آتا، فضول چیزیں لینا شروع کر دیتا ہے. اس سے اچھا سا موبائل لے لوں، اچھے سے LED لے لوں، اچھا سے لیپ ٹاپ دے دوں، کیوں اس پہ گناہ کرو. غیروں کو دے دے گا، وہ کہے گا کہاں انویسٹ کروں کہ ڈبل ہو جائے. کھانا اتنا منگواتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. اور منگا سچن کو مرا کرو راجی نرے بوکا اچھرے کو اوری جی اوری بی ہوتا ہم واخا ہوتا ہم واخا اوری جی اور روٹائی کی اس فرق نشتا، یا روٹائی یا اوری جی منگا نہ کرنا دا کمال لے جی. پھر سلاد، پھر چٹنی، پھر پیاز اور فروٹ آخر میں. جو طاقت کی چیزیں وہ پہلے دینی چاہیے ہوتی، ہم نے آخر میں. انگریزوں کے پاس جاؤ، جیسے بیٹھو پہلے جوس پلاتے ہیں، کہتے رستے میں انرجی خارج ہوئی ہوگی، یہ پی لو انرجی آئے. اسلام کہتے ہیں فروٹ خالی پیٹ کھاؤ. منگا سر نچر ڈکشی بے ور پزور وردان نہ کھا چینو ورزیم بیسو جب میں بھی کیپسول شتا. کیوں؟ یہاں سے مردان تک جائے گا، اتنی چیزیں کھائے گا. ادھر سے نیت بڑی اچھی چاہی بسرا کئی. اسلام کہتے ہیں تما حرام ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ منگلاول دکور نوی رتا میں نیتن کری سر کرے ہوئے سڑے تلے ہوئے ساگی پہ پڑی. مجھے دوے ورس غریب ہوں دو تیلا پٹے ماتا پخپلو خیب زوی ملتا نوکرم سوی راو شکا ہوئی. یہ خیرے بنتا بانگی روانی اخری لطیفون بکی آئی. اسلام کہتا ہے اتنا کھاؤ کہ فضول چربی نہ بنے. کیا؟ فضول چربی منگنن کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام سارے پتلے، خوراک بہت عمدہ. کیا ان کا خوراک کیا تھا؟ سن لو، کھجور، دودھ، شہد، زیتون. سوچ کے بھی پاگل ہو جاؤ گے. منصور سب گیڑو پوری کہانی کیوں تریو کرے ہم دیکھنا. اذا جاء نصر اللہ کے بعد کوئی پتھر متر نہیں تھے صاحب. اذا جاء نصر اللہ کے بعد سونا تھا، چیزیں تھی، جواہرات تھے، ہر چیز تھی. ایک صحابی مرتا ہے 980 کلو سونا رہتا ہے ان سے. 980 کلو آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہے. خدا کا خوف کرو. اسلام غریبی کا درس نہیں دیتا، اسلام امیری کا درس دیتا ہے. ایک صحابی کہتا ہے کپڑے بڑے گندا کپڑے چاہیے. اللہ کے معمول نے پوچھا کیا میرے پاس نہیں ہے؟ کہتا میرے پاس تو سب کچھ ہوتا. پھر کہتے ہیں یہ کیا کی، یہ کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایسی شکل نہ بنا. منگلک بیمار شو پسٹیٹس ورکو ز بیمار شویم چٹولی دنیا کا پتہ لگی چنگیز خان بیمار. یہ تو تیرے اور اللہ کی محبت کا پروگرام ہے یار. وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر درد دیتا ہے تو چپ رہو. کیا دو؟ تجھے کسی سے محبت ہو اور تکلیف آئے، وہ شکایتیں شروع کرے تو کہتے تو عشق میں جھوٹا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. ایک آدمی تھا 24 منزل پہ تھا.
نیچے مزدور کو آواز دے رہا ہے، اے اسلم اسلم، اسلم نیچے اوپر نہیں دیکھ رہا ہے، 50 کا نوٹ نیچے پھینک کر اسلم نہیں دیکھ رہا ہے، برا نہیں او کانے رہا ہے سوچی ہوئی جو پسری ولی. ہم وہ لوگ ہیں، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے، اوپر نہیں دیکھتے. جیسا ہی تکلیف آئے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم زندگی تو لوں. اللہ فرمانے جو میں اتنے برسا رہا ہوں اس وقت تو میری طرف نہیں دیکھتے، میری طرف نہیں دیکھتے. تکلیف آ گئی خدایا بل سٹ نشتا بس تکم سے خلق پازابے. بعض لوگوں سے میں سنتا ہوں کانے کانا کزنی کی گم سے کانا چاہیے تکلیفوں نہ دیری بیڑا غرق ہو تو اب کون سا سکون میں ہے. انگریزوں کے پاس کیا ہے؟ قید ہے. کیا ہے؟ قید ہے. کیا ہے؟ جیل میں مرغا دو، بکری دو، شراب دو، انگور دو، سارا دو، لیکن جیل میں رکھو. یہ کوئی خوشی کی زندگی ہے؟ ان انگریزوں کی روح بند ہے. کیا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوا ہے دماغ کی گولیاں انگریز کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے روح کو تالا لگایا ہوا ہے، اطمینان نہیں ہے. کھانا بھی دیر آ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دال دے رہا ہے، پراٹھے دے رہا ہے، نمک پنڈئی دے رہا ہے، پانچی بخوری لری بخوری. واللہ زناور قسم نکلی دی قسم چھے چرگ کنی بخوری، وزری بخوری، خپی بخوری، سرون بخوری. کھارا کہ نہیں؟ لرے بخوری مڑا بس یو کلمی نبخوری. گینی واللہ چاہی تیم چل جوڑ کرے دے. انڈے بخوری چرگانو ہوئی گئی کیا؟ ہر سکھوری. مالدار تو انگریز تو نہیں چیز بیٹھیں اور مسلمان تھروئی پی بیٹھے ورشری کی سخانہ ہی تو ہر سکھوری. انگریز آیا جراثیم یریگا یریگا مخور خدای در بائی نخوری او منگا خاک چالانو تا ویلاری کباب والا تو دیگی پتہ نہیں دا سخ وخلا خوب اسمول دیر خوندیو کورا واجا شنکر کباب خورا ڈزیگا. کیوں؟ روح کھلا ہے. کیا ہے؟ یہ کلمے کی برکت. سارے ایک دفعہ تو لا الہ لا الہ قسم خدا کی. پاکستان کی خوشی دیکھو، بجلی گئی پریشان ہوا، بجلی آ گئی الحمدللہ گاڑا ورکا. انگریز خوشی کے لیے ترس گئے، بجلی جاتی ہی نہیں. کپڑے پہ استری کی بجلی میں لڑ رہی پر ٹک بجلی رہا ہو ماشاءاللہ. یا خوشیاں منٹ منٹ پہ. علی کسے چلو شو بانو خلاق شو پلانے افان دیار لسکون راشی زمان زیو شو مبارک ہو. انگریزوں کے کدھر بچے ہیں؟ زمان جی اسکول میں بچی شو کنگریچولیشن. خدای نے بے ہو بات. ان کے پاس کیا ہے؟ خوشیاں تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. جس خر میں غاق اخ کلے دے موٹر سیکل بانی خزم کے نو جیو علتا چلارشی لگڑلے دلالال کی لگڑلے او خرجی دسخر میں غاق ہوتے جی دا فروق میں دل راوڑی پتے او خرائی مزے ہی مزے. کوئی دا نرا روان دا گڑے دا وعدہ دا بڑا بیری گڑے دا شیخ محمدی ناچو بھائی. خوشیاں تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ نہ پھوپا ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ دادا ہے، نہ دا غیبتی. فارغ تو ہم ہے. مارم را روان دے خدے دی یزید غر کی. خالقہ یزید تازو پی جانے واللہ نہیں پی گئی دا سوگ رہے مارو سے پانی ظلم کر. خالقہ کلے کرو یار دیار لسا وکالو شو خدے دی بے خوا سا دیار لسا وکالو شو پرید ہی مرا دی حسنی دور سر جنگی گئی نہ جی ملکو بس حسین سر دیر جاتے شوئے. بھئی ہم تو وہ ہے کہ ہمارا پیر علی ہے،
کیا ہے؟ ہم تو وہ ہے، ہمارا پیر علی ہے، اور ہم تو وہ ہے کہ ہم فخر حسین ہیں۔ ہمیں کیا؟ حسین جنت، کیا حسین جنت کا بادشاہ ہے، ہم تو فخر سے کہتے ہیں، ہم تو فارغ لوگ نہیں ہیں بھائی، کیا ہم تو فارغ لوگ نہیں ہیں، ہاں ہم تو فارغ لوگ نہیں ہیں۔ بیٹا باپ جیل میں ہے، بچہ لے کر آتا ہے، تیرا بیٹا ہوا ہے، بیٹے کو گلے لگایا، فرمایا اے بیوی شوہر کو بھی لے جا سکتے ہو، کیوں بھائی؟ یہ اتنا کہہ دے کہ آج کے بعد قائدیانیوں کو کچھ نہیں کروں گا۔ بیوی نے کیا کہا؟ میرا بیٹا ہوا ہے، گود میں لے کر آئی ہوں باپ کے پاس، اے شوہر قائدیانیوں سے منہ بند مت کرنا، میں چاہتی ہوں تو لاش میں گھر آئے، تیرا لاش گھر آئے، قیامت کے دن کہہ دوں میرا شوہر اللہ کے محبوب کی ذات پر مرا ہے۔ ہماری مائیں بھی ایسی ہے، ہم تو غیرت والے لوگ ہیں، بزدل توڑے ہی ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں بھائی۔ ادھر انگریزوں کا کیا، میرے بلی کے 3 بچے ہوئے، بیڑا غرق۔ انگلینڈ سے مجھے فون آیا بچے کا، میرے بچے نے 7 بچے دیے، شاہ صاحب میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کس چیز؟ کہتے بلی نے، اور باپ نے ایک ہی دیا ہے۔ ابلر ملتا نا بلام تکڑا دی۔ ہم انگریزوں کے ڈگر پہ چلتے ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں، کامیاب ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، اولڈ ہاؤس میں ہے، بغیرت ہے، ذلیل ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی باپ غیروں کے در کو کھا رہا ہے۔ بھئی ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سارے کو الحمدللہ، ہمیں فخر ہے، ہم غریب صحیح ہے، بغیرت نہیں، ہم غریب صحیح، ہم بزدل نہیں بھائی، ہم کمزور صحیح، غریب صحیح، عزت والے ہیں، ہم ذلیل نہیں والے بھائی۔ ہماری موت بھی تو فخر ہے، ان کے انگریزوں کے ایک گلی راستی فادر ڈے مادر ڈے، سال میں ایک دفعہ ماں سے ملو بھائی، ماں کے بغیر بھی کوئی دن ہوتا ہے یار، باپ کے بغیر بھی کوئی دن ہوتا ہے، اولاد کے بغیر بھی کوئی دن۔ وائف ڈے، بیڑا غرق، ساری سال کسی اور کی گود میں رہے، وائف ڈے۔ کتوں والا ڈے، ان کے کتے بھی اچھے ہیں بڑا، کسی اور کتے کو نہیں دیکھتے، وہ کتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، جہاں انسانیت نہ ہو وہ کتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ یہ درس ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا، یہ اس نے دیا۔ ایک بوڑھا بابا جا رہا ہے، کافر ہے، کافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے جا رہے، دیکھ تاریخ، دیکھے تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قدموں پہ پاؤں بھی نہیں رکھتے، فرمایا یہودی ہے، کہتے یہودی ہے مگر بوڑھا ہے، کہتے کیوں؟ کہتے بوڑھے کو اللہ دیکھ کے اللہ کو حیا آتی ہے، کہتے کافر ہے، کہتے خیر ہے بوڑھا ہے، اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، بوڑھا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں انگریز بڑے اچھے، بیڑا غرق انگریزوں کا، انہوں نے صرف دیواریں بنائی، بلڈنگیں بنائی، بجلی بنائی، چیزیں بنائی، مشینوں پہ محنت کی، ہوا میں اڑنے لگے، اپنی اولاد پر محنت نہیں کی۔ جس نے ایٹم بم بنایا اس نے کہا تم نے ایٹم بم بنایا، کہتے بڑا افسوس ہے، کہتے کیوں؟ فیملی کھو دی، بچے نہیں ہیں، کدھر ہے؟ کہتے گئے گھر سے، بیوی بھی گئی، میں ایٹم بم بنانے لگ گیا، میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائی اتنی محنت چیزوں پہ ہے تو گھر پہ محنت کرتے۔ اسلام کہتے ہیں بھائی بچوں کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، وہ تو خنزیر کے بھی ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی کمال نہیں، وہ تو خنزیر بھی پالتے ہیں، بچوں کو انسان بنانا کمال ہے۔ یہ صحابہ بتا کے گئے، آخری وقت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کہتے میں تو ایسے بھی مر رہا، اس کو دے دو، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دے دو،
وہ ادھر پہنچتا ہے، وہ دنیا سے گیا، ادھر آتا ہے، ادھر آتا ہے، بغیر پیاسے چلے جاتے، پہلے میں نہیں پہلا وہ، یہ انسانیت ہے۔ جاپان اتنا آگے، 67,000 لوگ گھروں میں ایک سال 2025 میں مرے ہوئے ملے، گھروں سے بدبو آ رہی ہے، 67,000 لوگ جاپان میں، 2025 کی رپورٹ ہے، پتہ بھی نہیں چلا مر گئے۔ ہر چیز اعلیٰ مگر انسانیت گری ہوئی ہے۔ ہم تو بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان اعلیٰ ہو، کیا نظام بعد میں بنتے، انسان اعلیٰ ہو، انسان کی قدر ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے انسان کو عمدہ بناؤ، مر گیا غسل دو، خوشبو لگاؤ، کپڑے دو، عزت احترام سے لے کر آؤ، کندھے پر اٹھا کر لاؤ، موت کے بعد بھی عزت دو، قبر پہ بھی پاؤں رکھو، قبرستان جاؤ تو ذکر کر کے آؤ، کیوں؟ وہاں انسان دفن ہے، انسان اتنا قیمتی ہے۔ یہ سبق اسلام دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ انسانیت پہلے ہوئی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں انسانیت پہلے ہو۔ انگریزوں نے اپنے اوپر انسانیت کا لیبل لگایا، گھروں میں کتے ہوئے ملیں گے، بچے نہیں۔ گھروں میں کیا ملیں گے؟ کتے ملیں گے، بلیاں ملیں گی، باپ نہیں ملے گا، ماں نہیں ملے گی، بیڑا غرق ہوتے رہا۔ اس نے سارے ایک دفعہ کہو الحمدللہ، ہم پاکستانی ایک دفعہ کہو، ہمارے پاس ایک چیزیں نہیں ہے مگر اسلام تو ہے، رشتے ہیں، سارے کہو۔ اس لیے آج گھروں میں جاؤ گے تو بھائی کو گلے لگاؤ، زمادہ مرگرے دے لنڈن کی رے پرتگی ننے چولے پینٹی ننے چولے بربنڈ گرزی چرکے جوڑی کڑی، اس کا پتہ ہے، جو تک کمرہ کے راسا روڑ دے کوئی پتہ نہیں۔ غیروں کے چل پہ مت چلو، ٹول دلتا ناستی، یہ رضمہ ترور زامن خمیدی، ماما زامن خمیدی، یہ انگریزوں کا شوشہ ہے، قسم سے دور رہو، یہ انگریزوں کا شوشہ ہے، رشتہ دار خمیدی، یہ انگریزوں کا، اکیلے رہو، اکالی زندگی بڑی اچھی ہے، کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تنہائی کو جہنم سے لی ہے، سفر کو جہنم سے لیا ہے، تنہائی میں کہاں خوشیاں ہیں، تنہائی تو خود گناہ عذاب ہے۔ رشتے اللہ نے پیدا کیے، فرمایا جس نے رشتہ توڑا اللہ نے اپنی رحمت سے توڑا، من قطعنی قطعہ اللہ، اللہ سے دور ہوا۔ فرمایا جس نے رحم چھوڑا صلہ رحمی نہیں کی، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس لیے یہ باتیں ذرا چھوڑو، ادھر چچا ہے زمان نے مخموم نے کور پزور آگستے دی رہا، دنیا تو نہیں لی بھائی، چچا اللہ کو خود جواب دے ہیں، ہم اللہ کو جواب دیں۔ جس نے ظلم کیا وہ خسارے میرا، اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ فرمایا جس نے 1 روپے کا ظلم کیا اس سے 10 روپے تک ظلم ہوگا، ایک کے بدلے میں 10 ظلم ہوں گے۔ جس نے بیوی کو ستایا اس کو ایسی جگہ سے ستایا جائے گا کہ اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ اسلام درس دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں انسانیت سکھاتی ہے۔ اس لیے سارے کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم غریب ہیں پاکستانی، بغیرت نہیں ہے بھائی، ہم عزت والے ہیں، ماں باپ کو عزت دینے اور جانتے ہیں۔ انگریزوں کا کیا ہے، بلڈنگیں بنائی، سڑکیں بنائی، خوبصورت فلمیں بنائی، ڈرامے بنائے، ڈرامہ دھوکہ ہے، کیا ہے؟ ہم ڈراموں سے متاثر ہیں، اس کی حقیقت دیکھو تو بڑے ظالم، جاہل، پوری دنیا میں سب سے زیادہ چوریاں ادھر ہوتی ہیں۔ امریکہ میں ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کا پولیس بھی نہیں جا سکتا، کوئی سفید آدمی جائے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھتے۔ ان کے یہاں تو قانون ہی نہیں ہے، وہ تو بیڑیا ہے، جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ انسانیت پہلے ہے، کیا ہے؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے انسانیت پہلے، انسان کی پہلے فکر کرو۔ مشینیں رہ جائے گی، چیزیں رہ جائے گی، کپڑے رہ جائیں گے، بلڈنگیں رہ جائے گی، گاڑیاں رہ جائیں گی۔ دل کا سڑے مرشی منتصب دا زڑی جامی گی لگتا پا طالبانو لور کے چالو ورکے نموتیل اپلار نا پا دی موٹرم پاتی دیکھنا خودی اب بھی قواز ہم راکی ضرور مفتی سے پا پکی کرجی وی اغشتی لگی وڑی گی موٹر تسا میں نرسی پہلو موٹر لاسی ٹرامش کی کو
اسلام ہمیں کہتا ہے امام آگے، عالم آگے، مقتدی پیچھے۔ دنیا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ زن نہ پاتی شوی کپڑے ملا لڑکی دمڑی پورس بس گئی زر زر بچا نماز روڑی داری ملی سے استا جا نماز دیکھا وہی بیسی پونگا تا ترزوے دا دا کفن نہ پاتی شوی کپڑا دا امام سے بس گئی دیتی بولتی کی گی۔ ہم نے دین کو اٹھا کے کونے میں رکھا، اس لیے تو ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ صحابہ کرام نے دین کو اٹھا کر دنیا پہ پھیلایا، اس لیے عزت کے قابل ہو گئے۔ ہم نے انگریز وار کیا کیا؟ گھر سجائے، دیواریں سجائی، انسان کو نہیں سجایا، اس لیے انسانیت سے خالی ہے۔ پرانے زمانے میں گھر کچے تھے، انسان پکے تھے، تالے آ گئے، پہلے تالے نہیں تھے، گھر بغیر تالے کے تھے۔ موبائل پہ فیس لاک، فنگر لاک، بیڑا غرق، کردار پہ لاک لگا، پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کردار پہ لاک لگاؤ، کردار پہ لاک لگاؤ، انشاءاللہ موبائل پہ پھر فنگر لاک نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک آدمی تھا، اسرائیل علیہ السلام آیا، زکانا زچی زور نوجی لاخونا کامانا زبن سالور خچی کو پہلے نئی خزی لستا لاس موبائل پا لاس کی ورغلے دے، پسورڈ متا معلوم دے، ستا ٹول چیٹنگی قتلے دے، خوی ضرب بوزا ویلی وی بیا پا عرش پا مرکی خزا ہیرائی چرتا زر کالا مخی ویلی ویتا داسی قتلی ویلی ویتا سی فاتی مو قتلی ماتا معلومی تو بدا مینی خبر ہے کہ ویلی ویتا آغا نہیں چل اپنا کنزلی نراتا کرو تو خوشحالے کی وقت در غم خبری کی اخیو بہتا یادی اتلس جوڑے بہتا والی اب ہو نہیں ویلی کنزلی نراتا نا پلارو راتا رہت کرو خودے دی خزل اما شرماوا چا ویڈیو کال بانے خبر کیوں خزر شاپا لاڑے ہو دی گوری 2 کروڑ سجدے لگا وخذ تا واللہ کرے معاف کی اور خدے پاک دوخ کی توی کی مڑاوی اگش نکچ نیم کڑوئیم دلا معاف کزا خزا واللہ کستا گناہ معاف کی ولی خزا مرسک والا شا خزا ٹک ٹاک والا شا بختی رحمان شو وی کنزلی ہٹ شو کم کون دیکھ اے وقت کنزلی کئی ہے دلا دوسا خنزیر ہوں گئی تا لکه زمون د جون وی چې دلمی دروسی می خنزیر وی لکه تبعی کما بچے 90% زمون د پاکستان بچیانی لونا ٹکٹار بانی ویڈیو دوئی 90% او آغا ہیٹی ولی کپڑے ہواسی کمی صبح دا قوم دسیش او یا یو خزر آزی دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاسی خپلے لکٹاور پسر جی یا رسول اللہ کافر لوگو کوئی سچ رسول اللہ خدا کر خاتم تائی لڑ رہا جی خاتم تائی لڑ صحابہ کرام پاسی کافر دے کافر دربار رسالت کرا جی صحابہ کرام ابو بکر سو مخبت لڑتا جی اومغا لور ایران تزیر رور یلتا پتا مرے سنور صحابو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزن خچ بیل اوخا والا ورکی ان کو رستو را روانا دا زیب زی خیال ساتی ایران تیرے سنی عدی ابن حاتم عدی رضی اللہ عنہ بات کی ایمان نوڑی سوئی ورکا عدی بار روزی تسلور سڑو را وستے اور تسلور اوہ وی دی تسلی مون وی کون ہے وی یہ تو فرشتے میں میرے کپڑے تک نہیں دیکھے کردار کے اتنے پکے تھے یار گھر کچھے تھے اللہ ہمارے کردار پکے کرے صحابہ کرام کردار دے پوکو اس لیے اسلام انسانیت کا درس دیتا کس چیز کا یہ غیر انگریزوں نے ہمارے پر تھپا لگایا کہ مولوی انسانیت کا درس نہیں دیتا بیڑا غرق انسانیت کا درس دیتا گلیاں صاف رکھو کیا صاف رکھو بات رکھو نہ صفا صاف اکمول کی چسو پوری گندو بکرتی بوئی رازی استاکور بجنگ جگڑوں نہ نخلاسی شیاطین 1.25 لاکھ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے کتنے صحابہ 1.25 لاکھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا درس دیا. مکے میں ایک تک گند نہیں ہے. تاریخ ثابت نہیں کر سکتی. تاریخ بغداد دیکھو, تاریخ تبری دیکھو, جن نے تاریخ لکھی دیکھو. اور سب سے بڑے ناقدین کی تاریخ اٹھاؤ جنہوں نے انسانیت اسلام پہ تنقید کی. انہوں نے پہلا چیپٹر لکھا کیا؟ انسان اسلام جیسا صفا مذہب کہیں نہیں ہے. وہ ہم نے انگریزوں نے ہم سے لے لیا. دوبارہ مجھے صفا ہر سے صفا زمین کرو دکور ندن را لڑکو بار اور سایہ دروازے پہ لڑکو چماشی پہ کی ہوشی بیسو ماشی شویری سبا. میں نے حضرت سے پوچھا تھا ماشی اللہ ولی پیدا کرے ویدہ ایمبولنس تے ایمبولنس ولی خلق توئی خطرہ بار دا ماشی دی دا پاری بودی چی اللہ کو زپیدا شیم ستا خوشا گن دیا غوچت کا چیز لارشی کم گور پیچے گن دی کی وہ ماشی نشی ماشی دیو چی زان مگروا گولی مخورا پہلا پاسا چی چرتا گن پروتے صفا کا چی دا لارشی ماشی گد لرازی. نو من سے چلو کو کریمونا لگو موس پہل لگو دا لگو ماشی دیو گن نلری کرو چی ماشی لارشی. کچن لمن نوزا اگر تور پرس اثر سدی سوری ہوتا لال بیگ تور لال بیگ کم نہیں ہوتے ہیں لال سنگھ چھڈا لال بیگ آگا پیدا شوی جی واللہ کا کچن صفا کو اب ادالا پاکی پاخو کو ذائقہ ہم دے رکھا دا چینیانو نرکتا پرسو کو زکا چی غیر آسا سیخ کس رکڑی کڑچارے تی باسی خودے دا غیم دی خدا سی ارکان رکھے زمائے پی جنن گلو جا کوئی مونگا چینیانو روٹا ہی لگو نو یو کمرے نے گیر چاپے نے سیزو نتاو کڑیو نیما توی چلتا بنزی نیما وچ مرنو پاکستانی تو ایلتا مزانو نیما وچ چلتا خشی بھی ایلتا پٹکڑی ویدہ چلا رہا وچ دو سوری کی نکو تو خنزیرانی دن بند کڑیو ویدہ کوئی چستا دا وجم بند کڑی ستا تکو زمو کور تراغلو داستا سو مذہب کی من دینو دنم پٹکڑی غیر خستانہ مذہب دونہ خیال ساتھ. کاش ہم بھی اتنے کردار کے پکے ہوتے. اللہ ہمیں نیک بنائے. اس لیے سارے لوگ میرے ساتھ نیت کریں. ہم مولوی کو برا بلا نہیں کہیں گے. غلطی ہماری ہے گناہ مولوی کو ٹھہراتا. مذہب والی منگا عمل نہ ملایا تو عمل کرو. کہتے ہمیں آزادی نہیں دیتا. پختو شاعران دی خودے بی خونواز مولا لوندی مولا گوندی مولا سریشوندی مولا شراب مولا جام سکاکنا خودے دی برکت چاہمانی کری کو سکاکنا سچا بشو تا تکم مولا راگلے چی مالم لگراکا کو سکاکنا ورکی گا تب یا کوئی گور پروتی نور دی چا سر خبری کئی چا سر لارا نشا پروتی خبرنی. اسلام کو زکوی مسکی چی تپلاری تو سڑے تروری تب بیدارو سا سوسا نو چه تا سکلی تا بس بیدار شی ستا عزت پہ بھی ذلیل. اسلام کو نوی چه مسکی اسلام وہی مسکی اس لئے مسکی تا شیر ہے صحیح منا شیر نم بتاری کوئی شیر جب بھی سوتا ہے کام کھولی رکھتی زناور نم بتار شیر مولا تا دادا وی نشا مکاوا آئیس مسکا پروت بے خزا بدی لونا بدی ذلیل ہے خوار بے خیرو نبتولے خلقو کور کی مکارو نکل. اسلام دا ذلت جن نفخل دی عزت جن نفخل. مولا در توی نشمک ہوتا ہے مولا پابندی ملگا مولا ما خان کی یو جام دموز نپس یو سگرٹے او باجے نیوٹو او سر واہ دلکا تاسو یادی تاسو ذلیل کئی او مکرنا چرس کو ملنگی نشدا مولاوی بس کئی علماوی سوئی واللہ تسو پکی قسم بخدے ماں بطو نسکلے زمان خوی غبوی دیر رکھ دے کنا ساجی بچہ سکدار ہوئی دے کنا کچھ خالیسی صحیح خالیسی زمان صبح کے دری سیزن اور شداری گورا دا پی ٹی آئی ٹول چرسیان 2 نمبر چرس کی زکا خون نظام خراب دے لیکن تیرا والا سکیل خالص تاسی خبوڑے مزیدار
او بیا د تیلدار پټېدار چې تا وکړې او بیا داسې یې لکه هم چا سور وسکي جسم سور کی خدای دې بیا خبر د پټي وسه سوري مړه سر ستوي سر دیتوي سر دیتوي سر پھٹ گیا اور سر فست رب کعبہ اے رب کعبہ کی قسم نے کامیاب ہوا کافر ہوئی خودی مختصر دی ہوئی کامیاب شو سر تو وہ تھے یار میخونه بیٹا کئی فرعونے اخبل خزوانی پسینو علموبی تکوی و فرعون ذل وقات میخوی تا تکوالو اوخ کے نرازی خواہ کلاو دا خان دی فرعون یہ کیوں مسکرا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام راجو چی مرد سو یہ مولی تو بلی خان دی خدا کی قسم زمین پر لیٹے لیٹے عرش دیکھ رہا اور یہ اللہ قسم اے اللہ رب زمان موتا کم زمان دیر خدمت کرے اے موسیٰ یہ زمین پہ ہے یہ مجھے دیکھ رہی ہے فرعون حیران دے بخوربانی بھی خلوٹا ہوا میدہ سر دے سر تو اس کو کہتے ہیں یار سر تو تہجد ہو رات ہو جوانی ہو رحمتوں کی بارش ہو تیری زبان پہ سر رحمان ہو سر تو اس کو کہتے ہیں شادی کی پہلی رات ہے صحابی گھر آتا ہے بیوی سے کہتا ہے اگر آپ کی اجازت تو دو رکعت پڑھو نے کہا پڑھ لو رہی ہے کڑا ہو گیا سورہ رحمان شروع کیا سورہ کی اذان ہو گئی بیوی نے کہا کہاں تھے فرمایا خدا کی قسم جیسے سورہ رحمان شروع کر دیا جانماز پہ جنت آ گئی اس کے اندر گھومنے لگا سر تو اس کو کہتے ہیں یار ایک ہماری سر ہے اب ہم تو چندو کو صابون غلا دا علو غلا دا چینو غلا دے پیو ٹانکا پیدا کری اور یہ سر کی رکشک دے دے کرتا بس سوری گندے بوٹے سر تو اللہ کی محبت ہے مغلی و قاری سے برابر 100 کلو بفے نارے اٹھا ظالم 100 کلو قاری سے موداشی و شیو وہ ظالم تو علو قرآن وقت دیکھی چراہ قرآنی بلاو کو طول اشپا کی قرآن ہوئے وہاں تو عمر سشتر ہو رچوئے سر تو اس کو کہتے تو اس کی چرگتے جوڑے اور جماعتی کی ولی چرسیان کہتے نہیں گا سن بازان کی ٹول پار منڈے ہوئی پول کو چلتا دے جمع ورکائی خلا فرض گیا ڈکڑے ہی خیچ ہو جاؤ سر کی یہ پتا آپ پوری چھے اور بے کسی معقول ناستے اور جماعتی کی وکیلے جم روڑی دار روڑی اور جسم ناس کی یہ بڑھتے بڑھانا چاہیے خودے دے جنگ نہ رہا گئے اور چی پہلا چرسیان اور مخی کی اور جوئی نعرہ تکبیر چی چرسی نہیں ترسی نہیں زمر سرے پڑھ لے دیا بھئی ہمیں اللہ کی محبت کی چرس لگی ہوئی ہے سارے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ میں اپنی محبت کی چرس لگا دی آقا سر ہو رہی یار صحابہ کرام سر میں تھے ہم کیا خاک سر میں ہیں وہ عورت بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے تم مجھے دیکھو صحابی تو کہتی ہے تم میری جوانی دیکھ لیتی تم بتاؤ نہیں عورت نظر اعظم تم کرو گے نبو فرمایا تو اتنی حسین ہے تیرا بنانے والا کتنا حسین ہوگا اب عورت ہو کیا مطلب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ہم کسی غیر مرد کو عورت کو نہیں دیکھتے تو پھر اس عورت نے کیا کہا تو جو جس مذہب پہ ہے مجھے بھی وہی کلمہ پڑھا دیجیے بادشاہ کے پاس گئی بادشاہ نے کہا وہ بدلا کہ نہیں بدلا کہتے وہ بدلا کہ نہیں بدلا اس کے ساتھ رہ رہے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی نہ تقریریں ہے نہ کچھ ہے صرف خاموشی اور دل بدل لیتے ہیں اللہ ہمیں ایسے دل عطا کرے اللہ ہمیں ایسے دل جس میں اللہ کا بسیرا ہو کس کا بسیرا ہو کس کا کس کا کس کا ایک آدمی ہے اونٹ چرا رہا ہے عمر اور علی چلے گئے اس نے دور سے دیکھا نماز پڑھی سلام پھیرا فرمایا تم کون ہو کہتے میں علی ہوں گھبرا گیا پھر فرمایا یہ کون ہے کہتے امیر المومنین ہے گھبرا گیا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی
مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی امیر المومنین. عمر کا بڑا دبدبا. عمر آ کے بیٹھ گیا اور کیا کہا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اویس سے ملو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو. عمر اس کے سامنے رو رہا ہے، اویس میرے لیے دعا کر. اور اویس ہاتھ اٹھاتا اور روتا ہے، میں امیر المومنین کو دعا دوں گا. فرمایا اللہ کے معلوم نے کہا تھا اے علی اور عمر جب تم اویس سے ملو تو اپنے لیے دعا کرا لینا. اس کے آس پاس جتنے بیڑے ہوں گے، بکریاں ہوں گے، اس پر جتنے بال ہوں گے، اویس جب اس وقت میری امت کے لیے دعا کرے گا اتنی امت کی مغفرت ہو جائے گی. یہ عاشق تھے جس کے دربار پر علی بھی آئے، عمر بھی آئے، اور خود صحابی نہیں ہے. خود صحابی سر میں تو بولتے بھائی جس کے پاس اشرم مبشرہ ہے دعا کر اللہ ہمیں ایسا بنا دے. بنیں گے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے. کیا مشکل؟ بھائی نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا نہیں. ولایت کا دروازہ بند نہیں. سارے لوگ دعا کر آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اے اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دے، محبتوں سے آباد کر دے، سرسبز و شاداب کر دے. ہمارے ملک پاکستان کو شریر کے نظام سے فائز کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام کر دے، خوشیوں سے مالا مال کر دے، عزتوں سے سرفراز کر دے، برکتوں والی زندگی عطا کر دے. وہ سب پورم چے سونا گناہ کری سمر دا ٹول نوجوان ناستی علماء طلبانا من کمزوری عوام سمر چے ناستی ٹول نے تو پی اللہ منگا معاف کی. آئندہ نبارا بیو گناہ نکو یا اللہ منگا عہد کو نن نفس بیو گناہ نکو تو منگا معاف کی. یا اللہ ہمیں محفوظ کر دے، ہمارے دل کو اپنا ٹھکانہ بنا دے، آشیانہ بنا دے، محبت سے لبریز فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب کر دے. اللہ 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 کہنا قبول کر دے. ربنا تقبل.